محترم ناظرین گرامی، السلام علیکم۔ ریئلٹی وائس ٹی وی کی آج کی نئی ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ 1956 میں امریکہ میں ایک بحری جہاز تیل لے کر جا رہا تھا۔ یہ جہاز اچانک اپنے روٹ سے ہٹا، سمندر میں موجود ایک چٹان سے ٹکرایا اور پاش ہو گیا۔ حادثے کے بعد جہاز کے کپتان کو گرفتار کر لیا گیا اور اس سے حادثے کی وجہ پوچھی گئی۔ کپتان نے بتایا وہ جہاز کے ڈیک پر کھڑا تھا، آسمان بالکل صاف تھا۔ اچانک آسمان سے آبشار کی طرح ڈیک پر پانی گرا اور پانی کے ساتھ ہی آسمان سے ایک موٹی تازی بھینس نیچے گری۔ بھینس کے گرنے سے جہاز کا توازن بگڑا اور یہ چٹان سے ٹکرا گیا۔ محترم ناظرین گرامی، یہ ایک عجیب قسم کی سٹوری یا جواز تھا اور کوئی بھی نارمل شخص اس سٹوری پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آپ بھی اس پر یقین نہیں کریں گے کیونکہ اگر آسمان بالکل صاف ہو، آسمان سے اچانک آبشار کی طرح پانی گرے اور ذرا دیر بعد ایک دھماکے کے ساتھ آسمان سے ایک بھینس نیچے گر جائے تو اس پر کون یقین کرے گا؟ کپتان کی بات پر بھی کسی نے یقین نہیں کیا تھا۔ آئل کمپنی نے اس کو جھوٹا قرار دے دیا، پولیس نے اسے مجرم ڈکلیئر کر دیا اور آخر میں نفسیات دانوں نے بھی اسے پاگل اور جھوٹا قرار دے دیا۔ کپتان کو پاگل خانے میں داخل کر دیا گیا۔ یہ وہاں 25 سال تک قید رہا اور اس قید کے دوران یہ حقیقتاً پاگل ہو گیا۔ یہ اس کہانی کا ایک پہلو تھا اور اس پہلو کو دیکھنے، سننے اور پڑھنے والے اس کپتان کو پاگل یا جھوٹا کہیں گے۔ اب آپ اس کہانی کا دوسرا اینگل ملاحظہ کیجئے اور اس اینگل کے آخر میں آپ کو یہ کپتان دنیا کا مظلوم ترین شخص دکھائی دے گا۔ اس واقعے کے 25 سال بعد ایئر فورس کے ایک ریٹائرڈ آفیسر نے اپنی یادداشت پر مبنی ایک کتاب لکھی۔ اس کتاب میں اس نے انکشاف کیا سن 1956 میں ایک پہاڑی جنگل میں آگ لگ گئی تھی اور اسے آگ بجھانے کا ٹاسک دیا گیا تھا۔ اس نے ایک جہاز کے ساتھ پانی کا ایک بہت بڑا ٹینک باندھا۔ وہ اس ٹینک کو جھیل میں ڈبو کر بھرتا، جنگل کے اوپر جاتا اور پانی آگ پر گرا دیتا اور ٹینک بھرنے کے لیے دوبارہ جھیل پر چلا جاتا۔ وہ ایک بار پانی کا ٹینک لے کر جا رہا تھا کہ اسے اچانک ٹینک کے اندر اچھل کود محسوس ہوئی۔ اسے محسوس ہوا ٹینک کے اندر کوئی زندہ چیز چلی گئی اور اگر اس نے ٹینک نیچے نہ گرایا تو اس چیز کی اچھل کود سے اس کا جہاز گر جائے گا۔ اس نے فوراً ٹینک کھول دیا۔ ٹینک سے پانی کی آبشار سے نیچے گری اور اس کے ساتھ ہی موٹی تازی بھینس بھی نیچے کی طرف گر گئی۔ یہ پانی اور بھینس نیچے بحری جہاز کے ڈیک پر گر گئی۔ محترم ناظرین گرامی، آپ اب کہانی کے اس پہلو کو پہلے اینگل سے جوڑ کر دیکھیے، آپ کو سارا سینیریو تبدیل ہوتا ہوا دکھائی دے گا۔ لہٰذا یاد رکھیے، آپ جب تک دوسرے فریق کا موقف نہ سن لیں، اس وقت تک آپ کسی شخص کی کہانی، کسی شخص کی دلیل پر یقین نہیں کریں گے، کیونکہ جب تک ملزم اور مدعی کا موقف سامنے نہیں آتا، اس وقت تک صورتحال واضح نہیں ہوتی۔ حقائق کیا ہوتے ہیں؟ حقائق کہانی کی طرح ہوتے ہیں اور آپ جب تک کسی کہانی کا دوسرا پہلو یا اس کا دوسرا اینگل نہیں دیکھ لیتے، اس وقت تک وہ سٹوری مکمل نہیں ہوتی، اس وقت تک حقیقت آپ کے سامنے نہیں آتی۔ لہٰذا زندگی میں جب بھی کبھی آپ ایسی صورتحال کا شکار ہوں، آپ ہمیشہ دونوں فریقین کو سننے کے بعد فیصلہ کریں۔ محترم ناظرین گرامی، ریئلٹی وائس ٹی وی کی آج کی اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو آج کی یہ ویڈیو؟ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔